دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دوست بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ سب کو مبارک ہو میڈیا والوں۔ اور پہلے کی طرح آج بھی ماشاءاللہ کسان اتحاد کے حوالے سے جب بھی ہم کال دیتے ہیں تو سارے دوست تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سب میڈیا کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو شہدا ہیں جو شمالی وزیرستان میں میر علی میں دہشت گردی کے واقعہ میں ایک کرنل صاحب، ایک کیپٹن صاحب اور جو 5 سپاہی 7 شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جو لاواقین ہیں جو ان کے ورثہ میں ہیں ان کو صبر عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے جتنے انٹیلیجنس ادارے ہیں ہمارے ملک کی عوام کی خاطر اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے اپنے ملک کو بچاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، خواہ وہ پولیس ہو، آرمی ہو، رینجرز ہو، ایف سی ہو، جتنے بھی ادارے ہیں وہ پاکستان دیکھیں جی، ایک سپاہی ہے 40 سے 50 ہزار اس کی تنخواہ ہے۔ آپ یقین کریں ہمارے کسانوں کے 4-5 وہ گائے بیسے رکھتا ہے تو وہ گزارا کرتے ہیں، وہ رات کو سردیوں میں گرمیوں میں ڈیوٹی دے کے اپنے جان کے نذرانے دے کے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کیونکہ 70% جو شہدا ہیں وہ کسانوں کے بیٹے ہیں، اور ان کے جنازے ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں آتے ہیں، اور ہمارے کسان جن کے بیٹے شہید ہوتے ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 10 بیٹے اور بھی ہوں تو وہ بھی ہم اس ملک پہ ان کو بھی نچھاور کر دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے جس طرح کرنل صاحب اور کیپٹن صاحب کے بیٹے کا انٹرویو والد کا، تو دل آپ دیکھیں، ایک جوان بیٹا اس کی شہادت، تو ان کے حوالے سے یہ آج ہم نے یہ پریس کانفرنس کا کیا۔ اور دوسرا، جس طرح ملک کی بارڈروں پہ کھڑے ہو کے سیکورٹی کا فرض انجام دے رہے ہیں، اس طرح زراعت جو ہے وہ گندم پیدا کر کے ہر طرح پیدا کر کے وہ بھی ملک کی فوڈ اینڈ سیکورٹی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے کسان اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہی جو پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، ہم ان کو پرائم منسٹر بننے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور 4 صوبوں کے جو سی ایم بنے ہیں ان کو کسان اتحاد کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آخری مہینے میں نگران حکومت میں 3 دفعہ یوریا کھاد کا ریٹ بڑھایا، 3 دفعہ، اور جو گنے کا ریٹ تھا وہ 400 روپے، اور سندھ نے 425 رکھا اور پنجاب نے 400 رکھا، اور ابھی تک بھی جو میرے گنے کے کاشتکار ہیں، خاص کر فیصل آباد، جھنگ اور سرگودا ریجن والے، ان کو ابھی تک گنے کی قیمت ادا نہیں کی گئی، ابھی تک وہ رل رہے ہیں۔ رمضان آ گیا، گنے کو دیے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، لیکن شوگر مافیا نے ابھی تک ان کو پیسہ نہیں دیا۔ ہم سب سے بڑی ان شوگر مافیا کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ دوسرا، ابھی حالیہ میں بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے، پچھلی دفعہ بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہیاں ہوئیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ نے فنڈ دیے، جو پچھلی گورنمنٹ تھی، آپ سارے میڈیا والے ہیں، ہم نے 10 دفعہ پریس کانفرنس کی ہے کہ اس میں 60 سے 70% وہ کرپشن کی نظر ہو گئی۔ جو سولر کا پروجیکٹ آیا تھا کہ ہم گورنمنٹ نے سولر بارڈر پہ لگا کے دے رہے تھے کسانوں کو، وہ بھی کسانوں کو نہیں ملے۔ ابھی مریم بی بی نے 40 ارب روپے کا ایک پیکج کا اعلان کیا کہ ہم راشن دے رہے ہیں۔ اس طرح سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں، ابھی بلوچستان گورنمنٹ نے تو ابھی کوئی اعلان ہی نہیں کیا۔ اور کے پی کے والے وہ صحت کارڈ انہوں نے کہا کہ ہم نے بحال کر دیا۔ میں آج گورنمنٹ، چاروں صوبائی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ اتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس سے آپ ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں تو صرف زراعت کی وجہ سے بدل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 40 ارب روپے کا آٹا کیوں تقسیم ہوا، آپ اگر زراعت پہ پرائم منسٹر اور چاروں صوبے زراعت پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں جو اربوں روپے ابھی آنے ہیں، جو کرپشن کی نظر ہو جانے ہیں، وہ خدا کے واسطے ایک دفعہ ساری منسٹریوں کو کٹ لگائیں اور میرے کسانوں کو اونلی سولر پرووائڈ کر دیں، صرف کیونکہ بجلی مل نہیں رہی، پانی نہری نظام ختم ہو گیا، اور بلوچستان میں تو نہری نظام 2-3 ڈسٹرکٹ کے علاوہ باقی نہری نظام ہے ہی نہیں ہے۔ ٹوٹل پانی کا سسٹم جو ہم ٹیوب ویل سے لے رہے ہیں، اور ٹیوب ویل کا یہ حالت ہے کہ 29 دسمبر کو ہم نے کسان کنونشن کیا، جس میں ہمارے چیف گیسٹ آرمی چیف صاحب تھے اور پرائم منسٹر صاحب تھے، اور میں نے اسپیچ کی، اس کے بعد ملک عصمت صاحب نے آرمی چیف سے اپیل کی اور پرائم منسٹر سے اپیل کی، اس میں دوسری جتنی بھی تنظیمیں سب موجود تھیں،
تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت آرمی چیف کا اور پرائم منسٹر کا کہ جو 2 ارب روپے کا بل تھا بلوچستان کا ڈیوز وہ انہوں نے کہا کہ پے کر دیں. لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو سبسڈی دی ہے بجلی پہ بلوچستان پہ وہ ختم کر رہے ہیں ہم. اگر وہ ختم کر رہے ہیں تو وہ ہمارا بلوچستان کا جو ذمہ دار ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے جو یونٹ پہ پر بل ادا کر سکے. تو میری صوبائی گورنمنٹ سی ایم اور فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ سب سے پہلے زراعت پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں. مجھے صرف اس ٹائم ایک چیز کی ضرورت ہے وہ سولر ہے. میرے کسانوں کو سولر پرووائڈ کر دیں. ایک درخشان ڈویژن جو ہے میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو اور ملک صاحب یہ سارے دوست بیٹھے تھے 29 دسمبر کو کہا کہ صرف درخشان ڈویژن کو ٹوٹل سولر پرووائڈ کر دیں. 2 صوبوں کی گندم صرف درخشان ڈویژن آپ کو پیدا کر کے دے دے گا. تو میری دوبارہ سے اپیل ہے, چاروں صوبائی گورنمنٹیں نہیں ہیں, پرائم منسٹر صاحب وہی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دھرنے کے دوران 1800 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا تھا. میں پرائم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے 1800 ارب کا پیکج ہمیں کسانوں کے لیے دیا تھا ریلیف, اس کو بحال کیا جائے اور کسانوں کو وہ ریلیف دیا جائے. اگر یہ عید تک نہیں ہوتا تو ہم سب سے پہلے جو آغاز کریں گے ہر ڈویژن پہ خفن پوش اور ایسا انوکھا احتجاج کریں گے, پرامن رہیں گے. ہم اس ملک کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے, لیکن کہتے ہیں کہ جب اپنے بھوک سے بندہ مرتا ہے تو اپنے بچے پاؤں کے نیچے دے لیتا ہے. ہم کسان خود مر رہا ہے. اب ملک کی معاشی صورتحال میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میں دوبارہ چاروں صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک واقعہ مشکل حالات میں ہے. اس میں آپ فیکٹریاں چلا کے یونٹ اتنا مہنگا لگا کے آپ باہر سے پیسہ نہیں لا سکتے. اگر آپ نے ڈالر لانا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں صرف پورے پاکستان میں سولر پرووائڈ کر دیں, نہری نظام صحیح کر دیں. دوسرا جو ہمارا سیڈ ہے, ابھی میرے بلوچستان میں گندم ہو رہی ہے لوگوں کی, کسی کی 5 من, کسی کی 10 من, کسی کی 20 من, کسی کی 30 من ایوریج ہے. ہم نے مہنگی کھاد لائنوں میں لگ کے 6000 میں لی, بلکہ بلوچستان میں تو کچھ جو ہم نے کہا نا کہ یہ جی سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو پکڑ لو, اس سمگلر کو تو نہیں پکڑا, میرے کسان کے 4 بیگ جا رہے ہوتے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور میرا کسان اگر سولر لے کے ادھر سے خرید کے اپنی جگہ پہ لے جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. خدا کے واسطے رحم کریں اس ملک پہ, اور اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو میں چاروں گورنمنٹ نئی گورنمنٹ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, پرائم منسٹر کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن اب عید کے بعد اگر میرا سولر کا سسٹم, میرا نہری نظام, میرا سیڈ, اور خاص کر ابھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو پرانے ہمارے کور کمانڈر تھے جنرل سرفراز شہید, آپ یقین کریں کیونکہ ہمارا ان سے آنا جانا تھا, سیلاب کے دوران نیچی پرواز کرتے ہوئے ہب ڈیم سے اوپر سے اس لیے گزر رہے تھے کہ نیچے لوگ پھنسے نہ ہوں. ان کے ADC مجھے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی, کہتا ہے ہم روز کہتے تھے کہ آپ اتنی نیچے فلائی نہ کریا کریں کیونکہ کوئی حادثہ نہ آ جائے, اور وہ اسی حادثے میں وہ شہید ہوئے. اور اس طرح جس طرح ابھی بارشیں ہوئی ہیں خاص کر گوادر, سبی, اس پورے ڈویژن میں, اس میں جو ہمارے کور کمانڈر صاحب ہیں جو بھی نئے آئے ہیں جناب راحت نسیم صاحب, انہوں نے بھی فل کوشش کی ہے کہ وہ دن رات انہوں نے جو بھی بارشوں میں کوشش کی ہے, لیکن وہ تو کرتے ہیں, لیکن جنہوں نے کام کرنا ہے ان کا کام نہیں ہے, جن کا کام ہے وہ نہیں کرتے. جو ہماری حکومتیں ہیں, پھر کل کو لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومتیں ایسی ہو گئی, جنہوں نے کام کرنا ہے وہ بھی کریں. اور ہم عید کے بعد جو DC نے کرپشن کی, جو ہمارے کسی سیکٹری نے کرپشن کی, ہم ڈویژن وائز نکلیں گے, ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن پہ جائیں گے, پورے پاکستان کے ڈویژنوں میں پرامن خود میں اپنی قیادت میں لیڈ کروں گا, اور خفن پوش, اور ہم ایسا احتجاج کرائیں گے پرامن ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو, لیکن ان ڈویژنوں کے بعد اگر بھی ہمارے مسائل کا حل نہ ہوا تو پھر اسلام آباد میں ایسا دھرنا دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے کہ کسان ہے اور قصابہ اتنا پس گیا ہے. میں اب دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ گندم کا اگر ریٹ 4000 سے 5000 ہوا تو میرے غریب نے آٹا کیسے خریدے گا, کیونکہ اس کو مشکلات ہوں گی. لیکن اگر یہی پیسے مجھے کھاد کی مد میں دے دیں, مجھے سولر کی مد میں دے دیں, تو میرے سے گندم یہ 3000 میں خرید لیں, میرے سے گندم یہ 2000 میں خرید لیں. اور جو آٹا 44 ارب کا دے رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ پیکج دے رہی ہے, وہ پورے غریب, آپ کو پتہ ہے 70% میں سے کسان غریب ہے, وہ بیچارہ گندم تو لگاتا ہے لیکن وہ بیچ دیتا ہے, اس نے بھی آٹا خریدنا ہے, تو 70% خریدنے والا بھی میں ہوں. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے 4000 روپے ریٹ گندم کا رکھا ہے, پچھلے سال بھی تھا, آپ بیٹھ کے میڈیا کے سامنے میرے ساتھ کیلکولیشن کر لیں کہ میرے 1 ایکڑ میں یوریا کتنی ڈلی, DAP کتنی ڈلی, بیج کتنا ڈلا, اور میں نے پر یونٹ
کتنا خرید کے لا, اگر مجھے 4 آنے بچتے ہیں تو مجھے دے دیں, ابھی تو مجھے بالکل اس 4000 میں لاس ہو رہا ہے. تو میں, لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے آئے ہیں ملک کو چلانے کے لیے, لیکن میں ایک دوبارہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو زراعت کو پروموٹ کریں. اگر ابھی زراعت کو پروموٹ نہ کیا تو دیکھو, اور میں دوسری بات, جو انڈیا میں کسان بیٹھے ہوئے ہیں شمو بارڈر پہ, ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی, جو دوسرے صوبہ پنجاب کا جو دوسرا صوبہ تھا اس نے آ کے اس پہ شیلنگ کی انڈیا کے کسانوں کے ساتھ, اور ابھی تک ظلم جاری ہے, اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور اپنے شہدا کے ساتھ جو ان کے میر علی میں ہوا اس میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ہم پورے اپنے پڑوس ملکوں سے, پاکستان سے اور مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ سب مل جل کے رہیں, اور مل جل کے ہمارے خلاف فلسطین میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ فلسطین میں 200 بندہ شہید ہوتا ہے, ٹی وی دیکھتے ہیں تو جب آن کرتے ہیں تو آتے 200 شہید ہو گیا, دیکھا نہیں جاتا. میں کہتا ہوں عالمی دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اور مسلمان, وہ جو بڑے بڑے ہمارے جو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم تو چلو پیچھے پاکستان والے جو اصل بیٹھے ہیں, خدا کے واسطے فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو فی الفور بند کیا جائے. اس کے جو ہمارے احتجاج ہوں گے اس میں ہم ہر جو ڈویژن میں جائیں گے فلسطین کا بھی ساتھ ہم احتجاج کریں گے. بہت شکریہ.